بیٹا جب پریشان کرتا، جب ضد کرتا، جو سامان چاہتا وہی دے دیتا. میرا بیٹا اگر مجھے کہتا کہ امی جب تک تو روزہ نہیں رکھے گی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، امی جب تک تو نماز نہیں پڑھے گی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میری کیا مجال کہ اپنے بیٹے کو بھوکا دیکھ لیتی، میری کیا حیثیت کہ اپنے بیٹے کو تڑپتا دیکھ لیتی. اس کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے، اس کی ضد کو ختم کرنے کے لیے جو ماں بازار سے دوسرے سے قرضہ لے کر کے سامان خرید کے دے سکتی ہے، کیا وہ اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتی تھی؟ میرے بیٹے نے ایسا نہیں کہا کہ ایک تو مجھ سے مانگ لیا، ضد تو اس نے کر لی، ساری خواہشات کے بارے میں اپنے ابو سے مجھے ساری چیزیں منوا لیا، لیکن میرے بیٹے نے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ امی روزہ میں رکھو گے تو کھانا نہیں کھاؤں گا. مولا میرے بیٹے کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے. حکم ہوگا اس کے باپ کو بھی لے کے چلو، اس کے بھائی کو بھی لے کر کے چلو، اور یہ عورت ہے تو اس کے بیٹے کو بھی لے چلو. وہ عورت پھر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مولا یہ تک بس نہیں، میری شادی بھی تو ہوئی تھی، میرا شوہر بھی تو تھا، میرا شوہر بھی تھا، میرے شوہر کو تم نے 3 طلاق کا حق دیا ہے. اگر وہ چاہتا میری ناشکری کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے طلاق دے سکتا تھا. طلاق جیسی اتنی بڑی طاقت اس کے پاس تھی، لیکن اس نے ایسا کبھی نہیں کیا. میکے میں جانا چاہتی ڈانٹ دیتا تھا، بازار میں خرچہ کرنے کے لیے جانا چاہتی ڈانٹ دیتا تھا، لیکن جب یہ روزہ نہیں رکھتی کبھی اس نے کچھ بولا نہیں، نماز نہیں پڑھتی کبھی کچھ بولا نہیں. مولا اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. رب کا حکم ہوگا کہ یہ عورت اکیلی نہیں ہے، اس کے بھائی کو بھی لے لو، اس کے بیٹے کو بھی لے لو، اس کے باپ کو بھی لے لو، اور اس کے خبر یعنی شوہر کو بھی لے لو. اب ذرا دیکھو مسلمانوں، ایک عورت اپنے ساتھ ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. اور آج ہم ایسی جگہ پر سب کچھ جاننے کے باوجود کہ غیروں کی نظریں ہماری بیٹیوں پر کہاں کہاں پڑ رہی ہے، ڈی جے بھی بجوا رہے ہیں اور اپنے خواتین سے، اپنے گھر کے پردے دار عورتوں سے ڈانس بھی کروا رہے ہیں. کہاں گیا ہے اسلام؟ ہم تو مسلمان ہو چکے تھے کلمہ طیبہ پڑھ کے. ہم تو وہ ہیں جو اللہ کی نبی سے محبت کا دامن بھرتے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو اللہ حضرت کا عشق دل میں بساتے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو مفتی اعظم ہند کا عشق دل میں بساتے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو سادات کشور شاہ کا محبت دل میں بساتے ہیں. پھر ان کی محبت کہاں چلی گئی؟ جب آتے ہیں سر میں ٹوپی لگا کر کے جو حضور کرنے لگتے ہیں، توصیف ملت آتے ہیں، قریب آ کر کے بیعت بھی ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ قادری میں آتے ہیں بیعت ہو جاتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کو بھی بیعت کراتے ہیں، مرید کراتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ راستے سے نہیں نکلتے، بیزاری میں نہیں جاتے، ٹوپی بھی کہاں چلی گئی پتہ نہیں، ہمارے خواتین کے سر سے دوپٹہ کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. رب فرماتا ہے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم صرف تھوڑا داخل ہوئے ہیں اور پورا کا پورا اسلام سے باہر ہو چکے ہیں. کچھ تو خیال کرو. یوں بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، یوں بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے، کچھ تو خیال کر. آج آپ ایک اور خرافات جو ہمارے علاقے میں بیان کی وجہ سے میں کبھی کہیں کوچنگ سینٹر والوں سے جو ہے میری دشمنی بھی ہو گئی، مجھ سے ناراض بھی ہو گئے ہیں. لیکن کیا کریں، علاقے کے حالات دیکھ کر کے چپ نہیں بیٹھا جاتا، کیونکہ مفتی بشیر الدین صاحب کے شاعر جو ٹھہرے، ان کے فالوور جو ٹھہرے، حضرت بارہا اصلاح معاشرہ پر بولتے ہیں اور بولنا بھی چاہیے. باہر سے علماء بلاتے ہیں، 30 40 ہزار روپے نذرانہ دے کر کے بھیج دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کس چیز پر تقریر کیے، کیا بولے نہیں بولے کوئی خبر نہیں. میں نے دیکھا کہ جھارکھنڈ سے ایک مولانا کو بلایا گیا، نذرانہ کتنا 15,000. کمیٹی کے افراد آ کے بول رہے حضرت میرے سونیا مدنیاں بچھڑنے والے سنائیے. کیا سمجھ میں آئے گا؟ بنگلہ تو سمجھ آتی نہیں، اردو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بھوجپوری ہمیں سمجھنا ہے. میرے سونیا مدنیاں بچھڑنے والے کیا فائدہ؟ علاقے کے جو لوگ جو علماء حالات کو جانتے ہیں انہیں ہم بلاتے نہیں ہیں. گھر کا مولانا ہے. ارے ہمیں پوچھو کہ ہمارے کوچنگ سینٹروں میں کیا ہوتا ہے. آج ہر جگہ کوچنگ سینٹر سے ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. رب فرماتا ہے دعا کیجیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ مولا ہمیں بھلائی دے دین میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کی بھلائی کے بارے میں مفسر نے لکھا ہے کہ اتنا پڑھو، پڑھ کر کے اتنی دولت کماؤ کہ بالکل کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو اور اچھی طرح سے رب کی عبادت کر سکے. ہمیں مالدار بننا ہے، اچھا بزنس مین بننا ہے، اچھی نوکری چاہیے تو ہمیں دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہوگی اور ہر جگہ کوچنگ سینٹر ہونا ضروری ہے. لیکن افسوس تو جب ہوتا ہے جب ایسے کوچنگ سینٹرز میں
محفلیں قائم کی جاتی ہیں، ٹیچرز ڈے منائے جاتے ہیں، اور ایسی محفلوں میں ہمارے ایسے ایسے گھروں کی بچیاں جس کے سر سے کبھی دوپٹہ ہٹا نہیں، ایسے ایسے گھروں کی بچیاں جو ڈانس کو کچھ ڈانس کی بھی سمجھتی بھی نہیں تھی، جن کی والدہ نمازی ہوا کرتی تھی، جن کی دادی نمازی ہوا کرتی تھی، جن کے گھروں میں ایک دو حاجی ہوا کرتے تھے، ایسے گھروں کی بچیوں کو ڈانس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، اور پھر ایسی محفلوں میں ڈانس کرایا جاتا ہے، اور پھر دیکھنے والے بھی اس کے مسلمان ہوتے ہیں، ناظرین بھی مسلمان، ڈانس کروانے والے بھی مسلمان، اور جو بچیاں ابھی 5 برس کی ہوتی ہے، 10 برس کی ہوتی ہے، جنہیں اسلام کے بارے میں کوئی شعور نہیں، اسے کلمہ طیبہ کے بارے میں کوئی شعور نہیں، نماز کے بارے میں کوئی شعور نہیں، ایسے کوچنگ سینٹرز میں سب سے پہلے تعلیم اگر ہماری بچیوں کو ملنے لگتی ہے تو ڈانس کی ملتی ہے، اگر ملتی ہے کوئی تعلیم تو ٹمکے لگانے کی ملتی ہے۔ کیا فائدہ ایسے کوچنگ سینٹر سے، کیا فائدہ ایسے ڈانس کے ڈرامے والے سینٹر سے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کن چیزوں کی تعلیم دینی چاہیے، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے مولانا عبدالخالق اشرفی صاحب نے، رضوی صاحب نے ارشاد فرمایا، حجاج کرام سے بھی انہوں نے درخواست کی، علماء کرام سے بھی درخواست کی، اور سامعین ناظرین سے بھی درخواست کی کہ ایسے کوچنگ سینٹر پہ جا کر کے احتجاج کریں کہ اگر اس طرح کی محفلیں آپ سجاتے ہیں، اس طرح کی بزم سجاتے ہیں، اس طرح کے آپ ڈانس ڈرامے والے پروگرامز کرتے ہیں، تو ہم اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو آپ کے کوچنگ سینٹر میں نہیں رکھیں گے۔ اگر رکھنا ہی ہے تو قرآن کا کمپٹیشن رکھ دیا جائے، اگر رکھنا ہی ہے تو کلمہ طیبہ کا کمپٹیشن رکھ دیا جائے، اگر رکھنا ہی ہے ہمارے بچے مسلمان ہیں، نعت کا کوئی پروگرام رکھ دیا جائے، انشاءاللہ دین کی تعلیم بھی ہمارے بچوں کو حاصل ہوگی، دنیا کی تعلیم بھی حاصل ہوگی۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے، زیادہ تقریر نہیں کروں گا، اور ہمارے مفتی صاحب ان سے بھی ہمیں بیانات سننے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں اس حقیر فقیر کو دعا میں بولنے میں کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرمائیں۔ توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔